قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کا نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی شیطان کے عملوں میں سے عمل ہے، فجتنبو، اس سے اجتناب کرو۔ ہمارے یہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فال کو کس کے ساتھ، ہمارا فال نکالا جاتا ہے نا، پیروں کے پاس جاتا ہے کہ ہمارے بارے میں فال نکال کر بتاؤ کہ ہماری زندگی کس طرح گزرے گی، میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ فال نکالنے کے لیے لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فال کو کس کے ساتھ ذکر فرمایا؟ والانصاب والازلام، یہ بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فال نکالنا یہ مشرکانہ عمل ہے۔ کس کا عمل ہے؟ مشرکانہ عمل ہے۔ اسلام سے قبل فال نکالنے کا طریقہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر 3 تیر رکھے ہوئے تھے۔ کتنے تیر؟ 3 تیر رکھے ہوئے تھے۔ ایک کے اوپر لکھا ہوتا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ دوسری تیر کی نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور تیسری تیر خالی تھی جس میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اگر مشرکین کہیں سفر پر جاتے یا تجارت کرتے یا شادی کا موقع آتا تو وہ جا کر اس بندے کے پاس جاتے تھے، تھوڑی رقم دے کر فال نکلواتے تھے۔ اگر وہ تیر نکل جاتے جس نے لکھا ہوا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے وہ کام مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ نہانی ربی والا تیر نکلتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ اور تیسرا تیر نکل جاتا تھا، دوبارہ تھوڑی رقم دے کر دوبارہ فال نکلتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس مشرکانہ عمل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس کے مد مقابل دوسرا سنت عمل بتایا، اور وہ سنت عمل ہے استخارہ، کہ اگر آپ کو کہیں سفر پر ارادہ ہے جانے کا تو آپ سفر سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اگر آپ نے تجارت کا ارادہ کیا ہے، کاروبار کا ارادہ کیا ہے، اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے نقصان تو نہیں ہوگا، اس حوالے سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے شادی کا ارادہ کیا ہے، نکاح کا ارادہ کیا ہے، کسی عورت کو دیکھنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس پر بھی آپ استخارہ کر لیں پہلے، کہ اگر استخارے میں جس طرف آپ کی نیت ہو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اور استخارے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس مشرکانہ عمل کے مد مقابل آج ہم پیسے دے کر تو کرواتے، فال نکلوا دیتے، لیکن یہ سنت عمل کو چھوڑ دیتے۔ سنت عمل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشورہ ہے، اور استخارہ کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 رکعت نفل استخارہ پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جتنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے اتنی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد استخارے کی جو دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور استخارے کی بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ دعائیں پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان دعائوں کو کرتے ہوئے اپنے دل میں وہی خیال لائیں جس کے بارے میں آپ نے استخارہ کیا ہے کہ میں نے تجارت کرنی ہے، تو اس استخارہ کرتے ہوئے دعا کرتے وقت نیت یہی کاروبار کی رکھیں، نکاح کا ارادہ ہے نکاح کی نیت رکھیں، اور اگر کوئی اور کام کا ہے تو اس کے بارے میں نیت رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، دوسری مرتبہ مطمئن نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ مطمئن نہیں ہوگا، 7 دفعہ استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہترین نتیجہ نکالیں گے۔ اور اس کے بعد جس طرف ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے استخارہ کر لیں، طہارت کی حالت میں رات کو سوئیں، اور رات کو خواب میں آنا بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواب میں آ کر آپ کو بتا دیں کہ یہ ہوگا یہ کر لو، نہیں، جس طرف آپ کا دل زیادہ مطمئن ہے کہ یہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اگر فائدہ مند ہونے کی طرف آپ کا دل زیادہ مطمئن ہے تو آپ وہ کام کریں، اگر مطمئن نہ ہونے کی طرف دل ہے تو پھر وہ کام نہ کریں۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مشورہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ استخارہ کرواؤ ہم سے، یہ صرف اور صرف عوام کو لوٹنے کا طریقہ ہے۔ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے فرض زور کی 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، 2 رکعت سنت آپ پڑھ لو، میں آپ کو 2000 روپے دیتا ہوں، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ 2 رکعت سنت بھی سنت ہے اور استخارہ کرنا بھی سنت ہے۔ جب آپ 2000 روپے دے کر کسی سے 2 رکعت سنت نہیں پڑھا سکتے تو استخارہ کسی اور سے کیوں کرواتے ہو؟
استخارہ آپ کی دلی کیفیت آپ بہتر جانتے ہیں، تو اسی دلی کیفیات کو سامنے رکھ کر استخارہ کریں گے تو بہترین نتیجہ آپ کے لیے نکلے گا، بجائے اس کے کہ فراڈی لوگوں کے پاس جا کر جو بورڈ لگا کر بیٹھے استخارہ نکالنے کے لیے صرف اور صرف فراڈ ہے۔ استخارہ اس طرح نہیں نکلتا ہے۔ انسان اپنے دلی حالات کو، اپنی کیفیات کو بہتر جانتا ہے، اپنی مجبوریوں کو بہتر جانتا ہے، وہ اپنے اللہ کے سامنے اسی انداز میں جب مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی انداز میں بہترین فیصلہ فرمائیں گے۔ تو استخارہ کس طرح کرنا ہے؟ خود کرنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں استخارہ کر کے دیتا ہوں، صرف فراڈ ہو سکتا ہے، مال کمانے کا، لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ استخارہ سنت عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ خود فرمانے کا حکم دیا، کسی اور سے کروانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو ہمیں کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ ہمارا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی خالق ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، وہی اللہ ہے۔ ہماری مشکلات کا حل اسی کے پاس ہے، ہماری تکلیفوں کا حل بھی اسی کے پاس ہے، ہماری مجبوریوں کا حل بھی اسی کے پاس ہے، کسی اور کے دروازے پر اس کا حل نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ سب سے پہلے درست ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بجائے پیروں کے پاس جانے کے بجائے اللہ کے دروازے پر آئیں گے، اللہ کے دروازے پر آئیں گے، سب نے اللہ سے مانگنا ہے، سب سے پہلا در اللہ کا ہے، اور اس کے بعد جا کے اسباب کو استعمال کرنا ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، سارا مال جائیداد خرچہ کرنے کے بعد جب وہ اسباب کے ذریعے حل نہیں نکلتا پھر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے اللہ کی طرف دوڑنا ہے، یہاں سے اپنے معاملات حل کروانے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب رکھے، ان اسباب کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔